نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو لیڈیز فورم صاحبان کی طرف سے آج کے اس ایج وتھ گریس کے نئے سیشن میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم سب اس پلیٹ فارم پر پھر سے جمع ہیں۔ پچھلے سیشن میں ڈاکٹر صاحبہ نے اتھینٹک ہیپینس کے موضوع پر ایک پراثر اور تفصیلاً بات کی، جس کی مین جسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اطمینان اور خوشی کے ذمہ دار خود ہی ہوتے ہیں، اور اس کی راہ میں حائل مختلف طرح کے جو بیریئرز ہیں، جو کہ کبھی ایموشنل، فزیکل اور ہیلتھ ریلیٹڈ اور کبھی کبھی اسپریچول بھی ہوتے ہیں، ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے مثبت سوچ اپنائیں، شکر گزاری کا اظہار کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی اسپریچول ویلنس پر بھی کام کریں۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں ہمارے پچھلے سیشن کے بارے میں۔ آج ڈاکٹر کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نئے اور کافی ٹیمپٹنگ سے ٹاپک کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر کنول، اوور ٹو یو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ واقعی یہ ٹاپک بہت ٹیمپٹنگ ہے، اور میں دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اینٹی ایجنگ سیکرٹس، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں بہت سے اینٹی ایجنگ سیکرٹس ملتے ہیں۔ ہم کسی بھی استھیٹک کلینک پہ چلے جائیں، بوٹاکس کرائیں، فلرز ڈلوائیں اور اس قسم کی کچھ اور کام کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے جوانی کا نشہ لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس طرح کی اینٹی ایجنگ ٹیکنیکس پہ جاتے ہیں، ہمارا منہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیب خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے انسان کو جو ہمیں دیکھتا ہے اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آنٹی کیا کچھ کروا رہی ہیں۔ تو اسی لیے ایجنگ کو ہم نے اس طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایجنگ پروسیس ہمیں دیا ہے۔ جتنا ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم ظاہر ہے اس پہ پھر کام بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرنے کی پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، اور کیا کچھ اس سلسلے میں کام دنیا کر رہی ہے۔ جیسے آج کل اسکیپ ویلوسٹی پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سال جتنا ہم رہتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا میتھمیٹیکل کیلکولیشن کریں، اور ہم اس سپیڈ کے ساتھ چلیں تو پتہ نہیں ہماری ایج جو ہے وہ کیسے کم کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ زندہ رکھنا شروع کر دیں۔ پھر ہم جب ایجنگ کی بات کرتے ہیں اور ایجنگ کے ساتھ اینٹی ایجنگ کی بات لے کر آتے ہیں، تو ہمارا ذہن تو ہمارے وہ قرآن اور حدیث میں ہی اٹک جاتا ہے نا۔ ہم بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ جو اللہ نے وقت لکھا ہے ہم نے تو اس وقت دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب ہم نے اس کے مطابق دنیا سے جانا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کی۔ بس جو اللہ نے نظام بنایا ہے، سسٹم دیا ہے، اس کے مطابق بس آگے بڑھ جائیں۔ ہمیں پتہ ہی ہے کہ بڑھاپے میں جا کر یہ مسئلے تو سارے آنے ہی ہیں۔ جبکہ اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہمیں جو تصور ملتا ہے وہ برکت کا ہے۔ جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو برکت ہوتی ہے جو آسمان اور زمین سے ہمیں ملتی ہے، یہ صرف کوئی رزق کی شکل ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مال ہی نہیں ہے یا مٹیریل گین نہیں ہے، اس میں امن بھی ہے، صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، وقت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ پھر ہم برکت کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی جو ہے بابرکت کلام کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو اعمال ہم کرتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح طرح سے کر رہے ہوں، اس سے بھی زندگی میں بہت سی برکت آتی ہے۔
اور احادیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی برکت کی، کیا؟ اے اللہ میری امت کے لیے، اس کے لیے جو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی صبح کا اٹھنا، ارلی رائزر ہونا، اس میں بھی بہت سی برکت ہے۔ پھر اکٹھا کھانے میں برکت بتا دی گئی۔ پھر اسی طرح ایک دل کی برکت کی بھی بات کی گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی پا گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق ملا اور اللہ نے اس پر اسے قناعت بھی عطا فرما دی۔ شادی اگر آپ کی سادگی کے ساتھ ہے تو اس کو بابرکت نکاح کہا گیا، جس میں کم خرچ ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برکت جو ہے یہ اس میں ایک ایسی کثرت ہے، ایک ایسا اس کے اندر فائدہ ہے جس میں انسان حرام سے بچتا ہے، ناشکری سے بچتا ہے، جلد بازی سے بچتا ہے، اور اسی لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب ہم اینٹی ایجنگ کی بات کریں گے تو ہم اس کامل یقین کے ساتھ کریں گے کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو موت کا وقت مقرر ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اگر بیماری کی شکل میں، کسی لمیٹیشن کی شکل میں کوئی ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، ہم اس پہ بھی کامل یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہمارے رب نے ہمیں دیے ہیں ان کو ہم اولڈ ایج میں کیسے صحیح طرح سے اڈاپٹ کریں، جس کو ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہم ایج ود گریس کریں۔ اصل بات جو برکت کی ہوتی ہے نا اور اینٹی ایجنگ کی ہوتی ہے، اس میں ایک کلاسیکل وزڈم ہے، حکمت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ذہن درست ہوگا تو آپ کا جسم بھی درست ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اینٹی ایجنگ سیکرٹ جو ہے اس میں سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ الائنمنٹ ہو ہمارے جسم میں اور ہماری باڈی میں، اور ہم جسم کی ہیلتھ کو اپنے جو جذباتی، روحانی اور جو بھی ہماری ایک مینٹل ہیلتھ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور وائس ورسا۔ جب ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا، پریشان ہے، تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری اس سے جسمانی سے جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو جتنا ہم ایکٹیو اور اڈیپٹیبل دماغ رکھیں گے اسی سے ہم ینگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی ہم نے دین کو تو نہیں بدلنا، دین کی باؤنڈری کو بھی سمجھنا ہے، لیکن وقت جیسے جیسے آگے جا رہا ہے تو ہم نے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایج نہ ہوں تو ہمیں پھر جین زی اور آگے جو جین الفا آ رہی ہے اس کے دماغ کے مطابق بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ جتنا آپ کا دماغ وقت کے مطابق سوچ سکتا ہے وہ آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، اور جیسے آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا شروع ہوں گے آپ کا ایجنگ پروسیس آٹومیٹیکلی سلو ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی اور ہمارا جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہمارا موڈ بھی متاثر ہوتا ہے، ہم نیگیٹو منفی قسم کی سوچوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مینٹل ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں، جو دماغ کے سیلز ہوتے ہیں اور جو دماغ کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے بھی اپنے ماحول میں رہتے ہیں وہاں پہ معاملات اپنے بہت سے لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ بھی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سمجھیں کہ جوان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جسم کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کا ورک آؤٹ اس کو بھی لے کے چلنا ہوگا، اور ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا اس کو ہر وقت بہت سی اسٹیمولیشن چاہیے تاکہ وہ بھی شیپ میں رہے۔ جیسے کوئی بھی انسان ایکسرسائز کرتا ہے، یا ایون آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں، اور ان ایکسرسائزز کے طریقے بھی بہت سارے بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تاکہ ہم اینٹی ایجنگ سیکرٹس کو سمجھ سکیں، ہمیں یہی کام کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر جب انسان کی زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص طریقے سے تمام کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ ان عادات کو پختہ طور پہ پکڑ لیتا ہے، اور ہماری عادات ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ سمجھیں کہ ہم آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں، خود بخود ہم کام کریں۔ ہماری یہ جو ایک ہمارا رجحان ہوتا ہے نا کہ ہم نے روٹینز کو اپنے فالو کرنا ہے، وہ بھی ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ نئی انفارمیشن کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں ہم تو بہت پرائیڈ لیتے ہیں، بلکہ ہم جب اپنے والدین کی جو بوڑھے ہو گئے ان کی بات کریں، یا ایون
ایج کے ایک حصے میں آ کر جب ہم اپنی بھی بات کریں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میں تو صبح سے شام تک ایک بڑی ہیلدی اچھی روٹین کو فالو کرتی ہوں. پہلے میں صبح فجر پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد میں جی ایکسرسائز، فجر پڑھی، قرآن پڑھا، اذکار کیے، پھر تھوڑی سی واک کی، پھر میری جی کوئی چائے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر میں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، پھر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے وہ اس سائیکل کو ہم تہجد پہ لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم سارے دن کی بھی بڑی اپنی روٹین بتاتے ہیں اور اس میں ہم پرائیڈ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یعنی ایون آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی پوچھیں اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ مینٹلی کتنے سٹیبل ہیں، تو وہ آپ کی روٹینز دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی تو بڑی اچھی روٹینز ہیں، چلیں جی شاباش، آپ تو ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، آپ کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایجنگ پروسیس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ پرابلم صرف یہ ہو جاتی ہے، یعنی روٹینز کو فالو کرنا بہت اچھی بات ہے، ہمارا دین بھی ہمیں روٹینز بتاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اپنے دماغ کو کمفرٹیبل کر لیں تو پھر ہمارا دماغ نئی انفارمیشن کو ایبزارب نہیں کرے گا. کیونکہ جب ہمارے دماغ کو نئی انفارمیشن ملتی ہے کسی قسم کی بھی، کہ یہ کرنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے، یہ ادھر جانا چاہیے، اس کام کو ایسے لینا چاہیے، تو ہمارا برین اس کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ نئے کنیکشن بناتے ہیں. جیسے وہ نئے کنیکشن بناتے ہیں تو دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، اور اس کو ایکسپوجر ملتا ہے چینج کے ساتھ. اور جب اس کو ایکسپوجر ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو ایسے انسان کو تھوڑا سا شروع میں انزائٹی ہوتی ہے کہ اچھا مطلب یہ کام میں کیسے کروں، مجھ سے کیا نہیں جا رہا، مجھے مشکل لگ رہا ہے. جیسے ٹیکنالوجی کی کوئی نئی چیز آپ کو سیکھنی پڑ رہی ہو، جیسے آپ کسی خاص انداز سے کوئی کام کرنے کے عادی ہیں، کسی خاص انداز سے رہنے کے عادی ہیں. اب کیا ہے کہ مثلا آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں اب وہ ایک اور طریقے سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بزنس بھی ہو سکتا ہے، یہ لائف سٹائل بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے بچے کہیں اور رہتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے، اور اب آپ کو اس طریقے سے آپ وہاں پہ رہتے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے، اس طرح سے ناشتہ نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. سونا جاگنا ہیلدی ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ خرابی والی چیز کو آپ نے اپنے اندر لے کر جانا ہے. سسٹم میں ہیلدی طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے مزاج سے فرق ہوتی ہیں، یا آپ جو اتنے سالوں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے فرق ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے پھر ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھی عادت ہے، میں تو اس طرح کرنا پسند کرتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا دماغ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں نئے نئے بلب روشن ہونا شروع ہوں گے. جب ہم اپنے دماغ کو اس طرح کی ایکسرسائز دیتے ہیں، فرسٹ ٹائم کوئی ٹاسک دیتے ہیں، اس کو مشکل لگتا ہے. یہ جتنی بھی آپ ہیبٹس کے اوپر کتابیں پڑھیں گی وہ سب یہی بات بتاتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو جب ایک لرنر بنا دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جو چیز مشکل تھی ہے وہ آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے جیسے ہم کوئی نئی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہمارے موڈ اور مزاج کے اوپر بڑے پازیٹیو اثرات آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے چینجز بڑی ٹرانسفارمیشنل ہو جاتی ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے ہم بہت فکسڈ ہو جاتے ہیں. ہم نے اوور آل اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں سیکھ لیا کہ بس جی اب تو بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی. اور اکثر اوقات لوگ آپ سے جب ایسی بات پوچھتے ہیں اور آپ یہاں تک کی سٹوری سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فارغ فارغ، اب آپ فارغ ہو گئی. بس یہ فارغ کا مطلب ہے کہ اب آپ سوچنے سے بھی فارغ ہو جائیں، کچھ اپنی زندگی کی گروتھ سے بھی فارغ ہو جائیں، اور جو بھی یعنی آپ کوئی ہیلدی کام کرتے ہیں سب کو چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں. اور آج کل کے دور میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بس پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو اسکرول کر رہے ہیں، اور ہماری ہڈیاں اور دل دماغ جڑتا چلا جا رہا ہے، اس میں فکسڈ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے مینٹل ورک آؤٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے آخری سانس تک، اس لیے کہ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری سانس تک ہے. اس دن مجھے خاتون ملی اور وہ کہتی ہیں کہ اب آج کل میں فارغ ہوں، پہلے میں نے سوچا کہ کچھ حفظ کر لوں، پھر میں نے کہا ساری زندگی گزار دی، جب جوان تھی دماغ اتنا کام کرتا تھا تو تب حفظ نہیں کیا، تو اب کیا فائدہ ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ کرنا شروع کریں، آپ کے نیورونل کنیکشن سٹرانگ ہو جائیں گی، آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو الزائمرز، ڈیمینشیا اور یہ بھولنے والی بیماریوں سے بچانا شروع کر دے گا. اور یہ سوچا ہی نہیں تھا. اور پھر میں نے ان کو 2-3 خواتین کی مثال دی، بلکہ خود بھی انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح کی بیکار سوچوں میں تھی کہ یہ کام اب میں نہیں کر سکتی،
اور میرے سامنے کوئی آیا اور وہ میری عمر سے بھی آگے تھی، انہوں نے کیا کچھ یاد کر لیا تھا، کتنا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، تو مجھے بھی موٹیویشن ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی میں ریلکٹنٹ تھی. تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کام ایسا کریں جس میں ہم لوگوں کے ساتھ انگیجڈ ہوں. مثلاً کوئی آپ گیم کھیل رہے ہیں، کوئی آپ بک کلب ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں، کوئی والنٹیئر ورک ہے وہ کر رہے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوان رہیں تو آپ کو نئے نئے چیزوں سے، نئے نئے اسٹیمولائی سے اپنے آپ کو ایکسپوجر دینا ہوگا. اس سے آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہمیں یہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں نا اور بہت تنہائی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جو ہمارے نیورونز ہیں نا، برین کے سیلز ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد ان کے بھی ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایجنگ جب ہم 20 سال کے ہیں، 20s میں تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. یہ پروسیس تب سلو ہوتا ہے. اور جتنا ہم، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیوریس ہوتے ہیں، ہمارے اندر تجسس کا مادہ بہت ہوتا ہے، اور ہم اس وقت سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ ایج ایسی ہوتی ہے، پلس ہمیں نئی نئی سچویشن سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور ہر دن ہم کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہم اپنے آپ کو خود آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوسائٹی بھی ہمیں بیسیکلی یہی بتاتی ہے. کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں امی آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، ابو آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا یہ کہ جیسے کوئی اولڈ ایج میں اپنا کوئی بزنس یا کام کر رہا ہو تو بچے کہتے ہیں اب آپ ریٹائر ہو جائیں. ریٹائرمنٹ کو تو ہم نے شاید کوئی میڈل کی طرح نا اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ واہ 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 اب میں بیکاری کی زندگی پہ جاؤں. میرا ڈرائیور آج کل کچھ بیمار ہوا تھا، تو وہ کل مجھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ باجی میرے بچے کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، آپ نہ گھر آئیں آرام سے رہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں تو بیکار ہو جاؤں گا، اور میں کچھ نہ کچھ کام کرتا رہوں تاکہ میں ہیلدی رہوں، نہیں تو پھر میں سارا دن گھر والوں کے مسئلے سنوں گا، غصہ کروں گا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ اس کا بھی ایک بہت ہیلدی مائنڈ سیٹ ہے. تو میں نے اس کو بہت انکریج کیا کہ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. ہاں، اپنے آپ کو تھکانا اتنا نہیں ہوتا جو آپ نہ کر سکیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم سب کو سیکھتے رہنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے، اب آپ کو اپنے پاس ایک لسٹ بنانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینٹی ایجنگ کی طرف جائیں، اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی بہت مہنگے مہنگے لوشنز، کریمز اور جو کچھ بھی چیزیں ملتی ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیو سچویشن سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے، اور نیو سچویشن میں جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو پرنسپلی کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. پھر اسی طرح ہر دن ایک نئی چیز سیکھنی ہے. اسی طرح گیمز کھیلنی ہے جو حلال رینج میں آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، نئے نئے لوگوں کو ملیں، نئے نئے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹیمنا اور آپ کی انٹریکشن، آپ کی معاملات جو ہیں وہ آپ کو ایک یوتھفل لک دینا شروع کر دیں گے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایجنگ پروسیس ہے اس میں سٹریس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا سٹریس رکھا ہوا ہے کہ مطلب کندھے پہ کیا کچھ انہوں نے نہیں اٹھایا ہوا. کیونکہ ہماری باڈی جو ہے، جیسے ہی ہم اپنے آپ کو کرائسس میں رکھتے ہیں سٹریس کی وجہ سے، اس کا ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور ایون برین میں بھی. اور ہمارے بہت سارے ہیلتھ پرابلمس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سٹریس کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتے ہیں. جو لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں ابھی میں ٹھیک ہوئی تھی پھر مجھے کچھ مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ اپنے سٹریس کو کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کہیں کیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک ینگ ڈاکٹر تھا، اس کو جاب انٹرویو کے لیے بلایا. اور جب اس کو بلایا اس کے لیے، تو انٹرویو کے بعد انہوں نے اس کو 30 منٹس کے لیے ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی میتھس کی پرابلم جو تھی وہ حل کرنے کے لیے دے دی. اس کے بعد انہوں نے نا اس کا بلڈ سیمپل لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بھی اس کی باڈی میں چینجز تھیں، جو اینٹی باڈیز وہاں پہ ریلیز ہوئی تھی اس وقت، جو سٹریس اس کو ملا، وہ بالکل ایسے تھی جیسے اگر اس کے جسم میں کوئی جراثیم داخل ہو اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ریلیز ہوتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو سٹریس ہوتا ہے وہ بہت ہی انسان کو بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پری میچور ایجنگ کی طرف انسان چلا جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ریسرچز اس سلسلے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو سٹریس ہے وہ سیلولر لیول پہ ایجنگ لانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک ایک سیل کو کمزور کرتا ہے. اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتے ہیں ٹیلومیئرز،
جو ٹیلومیئرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا زیادہ آپ کے سیلز کے اندر، باڈی کے سیلز کے اندر توڑ پھوڑ زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. بے شک آپ جو ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بھی میں کھا بھی رہی ہوں، پی بھی رہی ہوں، سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن سٹریس آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو اب آج کل کا پرابلم کیا ہے؟ آج کل کے دور میں ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری لائف میں سٹریس نہیں ہے. سٹریسز ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آج کل کی زندگی اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے، اتنا کمپٹیٹیو سینس ہے، ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں فون، اور ہم کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ، کنٹینیوس ہم سٹریس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو سٹریس ہے، یہ کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے اپنی سراؤنڈنگز میں، ہم نے کسی نہ کسی طرح رسپونڈ کرنا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا الارم ہر وقت بجتا رہتا ہے سٹریس کا. ہر چھوٹی بات بڑی بات ہمیں ایسے آ کر ہٹ کرتی ہے کہ ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب بھی اس طرح سے الارم بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیورونز بھی، برین سیلز بھی افیکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری باڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کورٹیسول. جب کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ فائٹ اینڈ فلائٹ ہارمون ہوتا ہے کہ جب کوئی خطرہ، اصل خطرہ ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم کیسا محسوس کریں گے. لیکن اگر ہم سارا دن کسی نہ کسی چیز کے بارے میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں تو وہ کورٹیسول ریلیز ہوتا جا رہا ہے. جو کورٹیسول ریلیز ہو رہا ہے وہ آپ کا ایجنگ پروسیس جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دے گا، اور آپ کی باڈی میں وہ چینجز لے آئے گا جس سے آپ پھر پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ پرانے لوگ جب پرانے وقت تھے اور آج کے دور میں کیا کیا چیزیں فرق ہو چکی ہوئی ہیں. جیسے پرانے لوگ جو تھے وہ ریلیکس ہوتے تھے، بیٹھتے تھے آرام سے، فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے، اپنے لیے بھی وقت ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہم کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں اور بہت الرٹ پہ، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سٹریس فیکٹرز بہت سارے ہیں. پرانے لوگ جو ہمارے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کسی خاص چیز کے لیے ان کو سٹریس ہوتا تھا، ان کے اندر قناعت، شکر گزاری، صبر کا مادہ بہت زیادہ تھا. اب تو وہی بات اگین 24/7 جو ہمارے پاس فون ہے، اس کی ٹنگ ہے، ہم ہر وقت آن لائن ہیں، ہمیں پوری دنیا کا سٹریس مل رہا ہے. پہلے تو کوئی گلوبل لیول پہ بھی کام ہوتا تھا، دوسرے شہر میں ہوتا تھا تو ہمیں چند مہینوں بعد یا چلیں جی خبر میں کوئی چیز آ گئی تو پتہ چلتا تھا. اب تو انسیڈنٹس بعد میں ہوتا ہے، اس کی اطلاع پہلے ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے پہلے دور میں جو آپ کو کوئی تھریٹ ملتا تھا، کوئی خطرہ ہوتا تھا، وہ ریئل خطرہ ہوتا تھا. اب تو برین ہمارا جو ہے وہ ہمیں خطرے بنا کے دکھاتا جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لی دنیا کے کسی کونے میں ہوئی، اب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے، اور آپ کے شہر میں اور آپ کے محلے میں اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے کنٹینیوس یہ جو کورٹیسول چل رہا ہے وہ ہماری باڈی کو ہر وقت آن دی ایج رکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو سٹریس جو ہے وہ ہمارے اندر ڈی جنریٹیو یعنی بریک ڈاؤن کی چینجز لانا شروع کر دیتا ہے. اور اگر سسٹینڈ سٹریس چل رہا ہے، لگاتار ہم سٹریس میں جا رہے ہیں، تو اب ہمارا ڈپریشن بھی آنا شروع ہو جائے گا، اریٹیبل ہم ہوں گے، بات پہ جھنجھلائے ہوئے ہوں گے، نیند ہمیں نہیں آئے گی، نیند کے لیے ہم پریشان ہوں گے. لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں اب، اور پھر سارا دن سوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے باڈی تھک جاتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے. اب وہ جب دن میں سوتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ وہی بات ہے، ڈی جنریٹیو پروسیس اور سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو چیلنجز جو ہوتے ہیں اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ اچھے ہوتے ہیں. یعنی سٹریس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈس سٹریس اور ایک ہوتا ہے یو سٹریس. ایک جو ہوتا ہے ہمارا ایکٹیو سٹریس ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی چیلنج آیا اور ہم نے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، تو یہ سٹریس اچھا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ بازار جا رہے ہیں اور آپ کو یہ سٹریس ہے کہ جی نماز کا وقت آ جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، مجھے بڑا سٹریس ہے. اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں اور آپ سٹریس لیتے ہیں کہ بھی مجھے ٹائم پہ اپنا سارا کام کرنا ہے. اگر آپ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں تو آپ اپنی تسبیحات، اپنا قرآن پہ عمل کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ ان پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک ہیلدی سٹریس ہے. اتنا سٹریس تو جو ہے ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، نہیں تو ہم اپنی کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے، پھر وہی بات ہے ہمارا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ کرونک سٹریس ہے. لگاتار بیٹھے ہوئے ایک ہی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مسئلہ بھی حل بھی نہیں ہو رہا، مسئلے کے حل جو ہیں وہ نکال بھی نہیں پا رہے، اور ہم لگاتار لگے ہوئے. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کیے اور جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ اختیار کیے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا.
اگلے دن پھر اٹھ کے جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ اختیار کیے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا دعا کر کے، اور باقی وہی صدقہ دیا، قرآن اور سنت کے مطابق جو کرنے والے کام تھے وہ کیے۔ تو پھر کیا کریں؟ یہ جو کرونک سٹریس ہے یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا، ہم اتنا زیادہ اوور ویلمڈ ہیں، ہم پھر اس میں پریشان رہتے ہیں کہ نہیں نکلا جا رہا ہم سے۔ اس کے لیے نا ہمیں جو پوری دنیا سکھاتی ہے اور ہمارے دین نے ہمیں شروع سے سکھا دیا ہے، پریکٹس مائنڈفلنس۔ ہم نے مائنڈ فل ہونا ہے، فوکس کرنا سیکھنا ہے اپنے اوپر۔ تو ہم تو جب 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا کہ پوری دنیا سے آپ بے رغبت ہو جائیں اور آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فوکس کریں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قیام میں کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں۔ اس سے بڑی مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے؟ اور جب ہم نمازوں میں 5 نمازوں میں اس مائنڈفلنس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو تب ماں باپ زبردستی نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تب بھی اتنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اچھا پھر اس کے بعد جوان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شعوری طور پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر پھر اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ جی گھر والوں نے کہا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد باقی فیزز بھی جب آتے ہیں تو کیا ہے، بچے چھوٹے ہیں تو اب جی وہ کیا کریں، ہمارے پاس ڈسٹریکشن بہت ہیں، کبھی بچہ رو رہا ہے، کبھی یہ کام ہو رہا ہے، کبھی وہ کام ہو رہا ہے، ہم سے کیا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب میری عمر زیادہ ہوگی، گریسفل ایجنگ آ جائے گی، تو میں بہت اچھی طرح اللہ کی عبادت کروں۔ اس وقت تو جناب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کا بھی دکھ شروع ہو گیا ہے، یا یہ کہ بھول جاتا ہے کون سی رکعت ہے، اس کا بھی دکھ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی چیلنجز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کسی بھی ایج میں ہم ہوں، 5 نمازوں کی جو کوالٹی ہے نا، اس میں مائنڈفلنس جو ہے، اس میں اللہ کے سامنے جو حاضری کا احساس ہے، اس کو ذرا مضبوط کر لیں۔ جیسے ہی آپ وہ کام مضبوط کرنا شروع کریں گے، اب آپ کے پاس ایک اگلا سلسلہ آ جائے گا، اور اس اگلے سلسلے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب اپنی نماز کے باہر جو معاملات ہیں ان میں بھی اب آپ اپنے اوپر فوکس بڑھانا شروع کر دیں۔ مثلاً کیسا فوکس ہوگا